السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر ہم ایک نئے ٹاپک کے حوالے سے حاضر ہیں۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ گھر ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ گھر فطروں سے حفاظت کا ذریعہ ہے، لیکن اور آنے سے پہلے میں آپ کے سامنے آیت مبارکہ کا ترجمہ اور حدیث مبارکہ سامنے رکھوں گا۔ اس کے بعد ہی پھر ہم الفاظ کی طرف ہم آئیں گے کہ گھر واقعی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور گھر فتنوں سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ نحل میں آیت نمبر 80 اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا، اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو رہائش بنایا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے محبوب علیہ السلام جب بستر پر تشریف لاتے تو کیا فرماتے، کیا الفاظ آپ کے مبارک زبان سے ادا ہوتے؟ آپ یوں جو ہے کلام فرماتے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا ووانا فکم ممن لا کافیہ لہ ولا مؤویہ۔ یہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے کہ جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور ہماری ضرورت پوری فرمائی اور ہمیں ٹھکانہ عطا فرمایا۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس بقدر کفایت اسباب نہیں، کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس گھر نہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے سلامت الرجل فی الفتنۃ ان یلزم بیتہ، کہ پیارے محمود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فتنوں میں سلامتی کی راہ یہ ہے کہ آدمی اپنے گھر کو لازم پکڑے، کہ اپنے آدمی جو ہے اپنے گھر کو لازم پکڑے، یہ فتنوں سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ ایک مرتبہ پیارے محبوب علیہ السلام نے فتنوں کا ذکر فرمایا تو حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس وقت کیا کریں کہ ہماری نجات ہو جائے، ہم بچ جائیں ان فتنوں سے؟ تو پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تین باتوں کو لازم کرو۔ املک علیکا لسانکا، املک علیکا لسانکا، اپنے زبان کو قابو میں رکھو، فلیسعک بیتک، اور اپنے گھر کو جو ہے وہ لازم پکڑو، یعنی گھر ہی تمہارے لیے کافی رہے، یعنی گھر کے اندر رہو۔ وابکی علی خطیئتک، اور اپنی خطاؤں پر جو ہے وہ رو۔ تو محبوب علیہ السلام نے گھر کو فتنوں سے بچنے کا ذریعہ جو ہے گھر کو بنایا کہ بندہ اگر فتنوں سے بچنا چاہتا ہے تو گھر کو لازم پکڑے اور اپنی زبان کو لگام دے اور اپنے خطاؤں پر روئے۔ گھر ایک بہت بڑی نعمت بھی ہے، فتنوں سے بچنے کا ذریعہ بھی ہے، لیکن وہ گھر ہے کہ جس گھر کے اندر اسلامی ماحول ہو، اسلام کو رکھ کر ہی وہ اگلا قدم اٹھانے والے ہوں، ایسے افراد کے لیے گھر تو فتنوں سے بچنے کا ذریعہ تو بن سکتا ہے ایسا گھر، لیکن وہ گھر فتنوں سے بچنے کا ذریعہ نہیں بن سکتا کہ جس کے اندر اسلامی ماحول نہیں۔ یعنی میں نے مختصر لفظ استعمال کیا ہے کہ اسلامی ماحول کا ہونا، یعنی جن گھروں کے اندر اسلامی ماحول ہے، اسلام پہ عمل کر رہے ہیں، ان گھروں کے اندر تو آپ کو سکون ملے گا، وہ گھر نعمت تو ہوگا، وہ فتنوں سے بچنے کا ذریعہ تو ہوگا۔ لیکن آج کی اس دور کے اندر آپ سروے کر لیں، آپ ایسے گھروں کا معائنہ کر لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ 1% گھر اسلامی ماحول والے تو ملیں گے، لیکن باقی
ہر گھر کے اندر جو ہے اسلامی ماحول ہمیں نظر نہیں آتا، اور جن کی وجہ سے جو ہے معاشرے کے اندر بگاڑ ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ گھر سے میں دور رہوں تو اچھا ہے، گھر کے اندر اسے سکون نہیں ہے، باہر سکون ہے۔ گھر کے اندر جو ہے اسے نعمت نہیں لگ رہا، باہر اسے جو ہے رہنا وہ اپنے لیے اچھا سمجھتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اسلامی ماحول کا نہ ہونا۔ جب تک ہم دین اسلام، دین متین کو لازم نہیں پکڑیں گے، اسلامی ماحول گھر کے اندر نہیں لائیں گے، اس وقت تک جو ہے ہم فتنوں سے نہیں بچ سکتے۔ ہمارے لیے ہمارا گھر جو ہے وہ نعمت نہیں بن سکتا، وہ سکون کا باعث نہیں بن سکتا۔ اگر سکون کا باعث بنانا چاہتے ہو، گھر اگر آپ کو بڑی نعمت لگے، فتنوں سے بچنے کا ذریعہ لگے، بچنے کا ذریعہ بنے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے گھر کے اندر اسلامی ماحول لانا ہے، اور اسلام کے بتائے ہوئے طریقے پر آپ نے زندگی گزارنی ہے۔ تب ہی ممکن ہو سکتا ہے کہ گھر فتنوں سے حفاظت کا ذریعہ بنے، وگرنہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کا گھر آپ کے لیے فکروں سے نجات کا ذریعہ بن سکے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ جو میری گفتگو ہے وہ آپ کو پسند آئی ہوگی، اور آپ خود سن کر دوسروں تک بھی ان الفاظ کو پہنچانے کی کوشش کریں گے، اور میرا ساتھ دیں گے کہ یہ پیغام جو ہے دنیا بھر کے لوگوں تک پہنچے، تاکہ ان کے گھروں کے اندر بھی اسلامی ماحول آئے، اور وہ بھی اسلام پر گامزن ہو، ان کا گھر بھی فتنوں سے بچنے کا ذریعہ بنے، نعمت کا سبب بنے۔